جب اس نے چیک کیا تو اس سے بھی کچھ نہیں معلوم ہوا، اس نے ہاتھ لگایا بلکہ سلیپوں تک اس نے ہاتھ لگایا، سلیپوں تک اس نے ہاتھ لگایا سوراخ میں سے، جی جی یہاں پر انہوں نے ہاتھ لیٹ کے ٹھیک ہے، سوراخ میں سے نیچے سلیپوں تک جو ہے وہ چلے گئے۔ تو میں نے جب دیکھا تو جب اس کی باری ہے تو اس نے چیک کیا تو اس کو بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ دوبارہ شفیق صاحب نے مجھے پھر کہا کہ اپنا حضرت جی آپ دوبارہ سے چیک کریں، تو میں نے پھر دوبارہ چیک کیا، میں نے لیٹ کے میں نے اپنا کان لگا کر میں نے سنا تو کوئی آواز کسی قسم میں کوئی آہٹ ہوتی نا وہ بھی نہیں آئی۔ اگر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ہم پھر پہنچ چکے ہیں اسی قبرستان کے اندر کہ جہاں شبیر نامی نوجوان کو چند دن پہلے قبر کے اندر دفن کیا گیا، قبر سے آوازیں آئیں اور پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک جو ہے وہ تہلکہ مچ گیا، لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ قبر کشائی ہو چکی ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں یہاں قریبی مسجد کے امام ہیں مولانا محمد منشا گولڑوی صاحب، انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، انہوں نے سارے معاملات کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعی قبر کشائی کی گئی یا قبر میں سے سوراخ کیا گیا، کیا وہ معاملہ پہلے دن پیش آیا؟ جی بزرگوں، آپ جو پہلے دن معاملہ پیش آیا قبر کو کھودنے کا، اس میں سے سوراخ کرنے کا، وہ ذرا بتائیے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا نا تو مجھے تو پہلے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہاں پر انہوں نے یہ اپنا جو کیا ہے تو بلایا گیا ہے۔ مجھے تو فون کیا گیا بھی آپ صاحب جلدی آئیں یہاں پر، تو جو یہاں پر گدی نشی ہیں دربار شریف کے بابا پیر بھولے شاہ رحمۃ اللہ کے جناب شفیق صاحب، انہوں نے مجھے بلایا تو آپ صاحب وہاں آئے۔ تو میں یہ کون سا ٹائم تھا جب آپ کو فون کیا گیا؟ کیا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے یہ ٹائم تھا۔ جی تو جب میں وہاں آیا تو وہ پہلے آدمی وہاں پر کھڑے تھے، ایک کانسٹیبل تھا، ٹھیک ہے، ملازم تھا گورنمنٹ کا، اور یہ ساتھ شفیق صاحب کھڑے تھے۔ تو انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ آیا کہ آپ شریعت کی روح سے یا قرآن پاک کی نص سے یہ ثابت کریں یا کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں قبر کھودنی چاہیے یا کہ نہیں کھودنی چاہیے۔ اس سے پہلے وہ سوراخ کر چکے تھے؟ جی ہاں سوراخ کر چکے۔ کہاں سے کیا تھا یہ ذرا بتائیں۔ یہ جگہ یہاں پر، یہ جی آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ قبر کی جو سر والی سائڈ ہے وہاں جو ہے وہ سوراخ کیا گیا، پھر بعد میں جو ہے وہ مٹی ڈال دی گئی۔ اچھا، سوراخ کیا ہوا تھا؟ ہاں ہمارے جانے سے پہلے کیا ہوا تھا سوراخ۔ یہ کس نے کیا تھا؟ وارثوں نے کیا تھا۔ وارثوں نے کہاں تک کیا ہوا تھا؟ وہ جہاں تک سلیب ہے نا وہاں تک انہوں نے سوراخ کیا، یعنی کہ پھر تو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں قبر کشائی انہوں نے کر دی، سوراخ جو ہے وہ کر دیا، سلیبوں تک پہنچ گئے، پھر تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا۔ اچھا، پھر آپ آگے، انہوں نے سوراخ کر دیا، سلیبوں تک پہنچ گئے، آپ کو بلایا گیا۔ جی جب میں وہاں پہ آیا میں نے دیکھا تو سوراخ کیا ہوا تھا، تو شفیق صاحب نے مجھے کہا کہ آپ صاحب یہ چیک کریں کہ اندر سے آواز آتی ہے یا نہیں آتی، یعنی کہ میرے آنے سے پہلے وہ آوازیں لگا رہے تھے اس کو۔ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا تھا آواز آ رہی، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ان پر کسی پر اعتبار نہیں، آپ خود چیک کریں پھر ہمیں تو اس کی تسلی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب میں نے وہاں سوراخ پر اپنا منہ لگایا تو میں نے آواز دی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم السلف ونحن بالعصر۔ میں نے یہ پوری پڑھ کر تو میں نے دوسرے کلمے کی شہادت کی اس کو بلوانے کے لیے۔ مجھے کوئی وہاں پر آواز نہیں آئی کسی قسم کی بھی، مجھے نکالو، میں نے پانی پینا یا ٹھک ٹھک یا ہوں ہاں، یہ مجھے کسی قسم کی مجھے آواز نہیں آئی۔ میں نے پھر پہلے چیک کیا تو دوبارہ وہاں پر ایک اور آدمی تھے یہاں پر ہمارے محسن ہیں جناب حاجی دلدار صاحب پھولوں والے، انہوں نے چیک کیا پھر یہ شفیق صاحب کے کہنے پہ۔ جب اس نے چیک کیا تو اس سے بھی کچھ نہیں معلوم ہوا، اس نے ہاتھ لگایا بلکہ سلیپوں تک اس نے ہاتھ لگایا، سلیپوں تک اس نے ہاتھ لگایا سوراخ میں سے۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا بیٹھ ہی جائیں، ادھر بیٹھ جائیں۔ جی جی، یہاں پر انہوں نے ہاتھ لیٹ کے ٹھیک ہے، سوراخ میں سے نیچے سلیپوں تک جو ہے وہ چلے گئے۔ تو میں نے جب دیکھا تو جب اس کی باری ہے تو اس نے چیک کیا تو اس کو بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ دوبارہ شفیق صاحب نے مجھے پھر کہا کہ اپنا حضرت جی آپ دوبارہ سے چیک کریں، تو میں نے پھر دوبارہ چیک کیا، میں نے لیٹ کے میں نے اپنا کان لگا کر میں نے سنا تو کوئی آواز کسی قسم میں کوئی آہٹ ہوتی نا وہ بھی نہیں آئی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ آتی ہے تو میں تو خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کروں، اور گمراہ ہی جائے یہ گناہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، آپ جتنا بھی آپ گمراہ کے طریقے پہ چلیں گے
تو جو اس کو عمل کرے گا وہ اس گناہ میں شامل ہوگا. بالکل بالکل صحیح. اچھا آپ نے آواز نہیں سنی, نہیں, میں ٹھیک نہیں ہے, سنی. یہ اس سوراخ کو پھر جو ہے وہ کھلا رکھا کتنی دیر تک, اور بھی لوگوں کو چیک کروایا؟ ہاں جو اور لوگوں میں چیک کرایا. یہ کس نے, پولیس والوں نے؟ نہیں پولیس والے پہلے اور تھے, جب وہ اپنا اتنے میں اپنا SOJ صاحب تھانہ چونکہ اور DSP صاحب بھی آ گئے. DSP آگے. تقریباً کتنے لوگ تھے جب یہ سوراخ نکالا اور یہ پھر جو ہے وہ اس کو آوازیں دینے کی, بلانے کی کوشش؟ 40-50 آدمی تھے. 40-50 جو قبر کے نزدیک تھے, ارد گرد بھی کھڑے تھے 200-250 کے قریب. اچھا آواز نہیں آئی, جی سوراخ نکال لیا گیا, سلیپوں تک چلے گئے, مختلف لوگوں نے دیکھا. تو حضرت صاحب یہ بتائیں پھر پولیس والوں نے اس کے بعد ورثاء کو کیا کہا؟ ورثاء کو یہ کہا کہ جب انہوں نے دیکھا نا DSP صاحب نے, تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں بھی کیا معاملہ ہے. تو صاحب نے یہی جواب دیا, جو گورکن تھے اس کو بلایا گیا, اس کے دستخط کروایا گیا اس رجسٹر پر جہاں پر انٹری ہوئی تھی, یعنی کہ اس میت کی. تو ان کو نام پوچھا, ان کے والد کا نام پوچھا, موبائل نمبر پوچھا. تو DSP صاحب نے یہ پوچھا بھی آیا کہ آواز آئی ہے کہ نہیں آئی. تو صاحب نے اس میں لوگوں نے نفی کا جواب دیا, اور SOJ صاحب نے بھی صاحب سے پوچھا بھی ہاں بھی آواز آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی. تو اس پر DSP صاحب اور SOJ صاحب نے کہا, نفری کافی تھی ماشاءاللہ. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا DSP صاحب نے, SOJ صاحب نے بھی آپ ایسا کریں, آواز کوئی نہیں آ رہی, اور آپ یہاں پر انتشار پیدا نہ کریں بلکہ منتشر ہو جائیں, چلے جائیں. تو جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو لوگوں نے نا کچھ سمجھا بھی شاید یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں, وہ جب وہاں سے ہلے نہیں, یعنی کہ تھوڑا ہلے, پھر وہاں پر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جا نہیں رہے, تو DSP صاحب نے اور SOJ صاحب نے کہا بھی اگر آپ کو نہیں آتا تو چلے جائیں, یہاں پر کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی. تو لوگ منتشر ہونے شروع, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں یہ مانتے نا, ان سب کو پکڑو, ان کو. صحیح, یعنی 3-4 دفعہ کہنے کے بعد جب کہا کہ چلو ان کو پکڑو, ڈالے میں ڈال دو, تو پھر ڈر کے مارے پھر دوڑے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے حضرت صاحب کسی حد تک قبر کے اندر سوراخ کیا گیا اور پھر سلیپوں تک چلے گئے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک تو قبر کشائی ہوئی ہے, وہاں تک پہنچے ہیں, اور پوری تسلی بھی پولیس کی طرف سے کروائی گئی. اور آپ کو بھی, آپ ظاہری بات ہے اس قریبی قبرستان کے مسجد ہے, وہاں کے امام خطیب ہیں اور بڑی معزز شخصیت ہیں, آپ کے ذریعے بھی اس کو جو ہے وہ چیک کروایا گیا. ارد گرد کے اور جو معززین تھے علاقے کے, ان کے ذریعے بھی اس کو جو ہے وہ پورا یقین دلایا گیا. اور پھر SHO نے کہا کوئی اور ہے تو آئے بھائی بتائے, سب نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی. تو کسی حد تک تو قبر کشائی ہو گئی ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے, مکمل قبر کشائی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ بھی گئے وہاں پر وارثوں کے پاس, انہوں نے کہا تھا, اس کی والدہ نے کہا, غلام شریف کی والدہ, کہ ہم نہیں قبر کشائی کرانا چاہتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. صحیح. اور انہوں نے نہ کوئی مطالبہ کیا ان کے بقول کہ ہم تو پیسے بھی نہیں مانگتے کسی سے, ہم پیسے مانگیں, لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے حکومت کی طرف سے کہ حکومت کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا جو ہے نا اپنا سدباب کیا جائے اور ہمیں انصاف ملے جائے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت مولانا محمد منشا گولروی صاحب, یہ قریبی مسجد کے اندر امام خطیب ہیں عرصہ دراز سے. انہوں نے یہ ساری حقیقت بتائی کہ قبر کی جو سر والی سائیڈ ہے وہاں سے جو ہے وہ سوراخ نکالا گیا, اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو پولیس نے اپنی طرف سے رفع دفع کر دیا, لیکن عوام ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بہرحال میرے سمیت سارے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے, اس کو اختتام تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ نگہبان, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.